نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون پارہ نمبر 30۔ اس پارے کو کھولتے ہی لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ایک اہم سوال کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لوگوں کے سوال کو اللہ نے ایک سوال بنا دیا ہے اور فرمایا عما یتساءلون، لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے متعلق یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ان کو معلوم چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں معلوم چل جائے گا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قیامت کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ شروعات قیامت کے تذکرے سے ہوئی اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، بہت ہی پاس کے ایک عذاب سے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ پاس کا عذاب، قریب والا عذاب، یعنی قیامت کے بعد جو ہونے والا ہے، اللہ فرما رہے بہت قریب ہے، تمہارے سر کے اوپر ہے۔ یوم ینظر المرء، اتنا قریب ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیش کیا ہے۔ اور کافروں کی حالت یہ ہوگی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا، انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ تو آج یہ حساب و کتاب، آج یہ معاملات اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ سب کی نوبت نہ آتی۔ قرآن کریم کی بہت سارے مسائل، بہت ساری آیتوں کو ہم سب نے سنا۔ گزشتہ کئی اقوام کے تذکرے ہم نے سنے، کئی گناہوں کی کیا سزا ہے وہ ہم نے سنا۔ سننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس سے عبرت کون پکڑ رہا ہے، اس سے نصیحت کون لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرعون کے تذکرے کے بعد ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرعون نے تکبر کیا، میں نے سزا دی، قرآن نے بیان کیا، تم نے سن لیا۔ وہی بندہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، قرآن پڑھنے سے، سننے سے ثواب تو ملے گا، لیکن دنیا اگر بدلنی ہے، اگر اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، سچ میں قرآن والا بنانا ہے، تو ڈر ہونا چاہیے۔ ورنہ قرآن لے کے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عبرت ہے، نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ جو نہیں ڈرتا ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں ڈرے گا، جو وہ عالم بن کے بھی نہیں ڈرے گا، وہ حدیثوں کو پڑھ کے بھی نہیں ڈرے گا۔ اللہ نے اصول بتایا لمن یخشی، قرآن اس کو سدھار دیتا ہے جس کے اندر ڈر ہوتا ہے، لیکن ڈر نہیں ہے تو آدمی نہیں سدھرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور پیغام دیا کہ کچھ لوگ سیکھنے آتے ہیں، تڑپ ہوتی ہے، ان کو سکھانا چاہیے۔ کچھ لوگ بھاگتے ہیں، ان کو پکڑ کے نہیں سکھانا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے نیازی دکھا رہا ہے، جو چہرہ پھیر کے جانا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، آپ کو کیا پڑی ہے اگر وہ ایمان نہ لائے۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑ کے آتا ہے، وہو یخشی، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، ہو چکے تھے مسلمان، اللہ کے نبی کو آواز دے رہے تھے، کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے نبی کو تڑپ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
نبی کا فوکس ادھر تھا کہ یہ اگر بدل جائیں تو شاید مکہ بدل جائے، یہ نبی کا اجتہاد تھا۔ اور پیچھے بیچارے اندھے صحابی آواز دے رہے ہیں، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیا ہے، جو تڑپ رہا ہے، اس کی پیاس بجھائیے، اور جو بھاگ رہا ہے آپ کو کیا پڑی اگر ایمان نہ لائے، آپ کا تھوڑی کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ گویا سکھا رہا ہے تڑپ ہونی چاہیے، دنیا میں بھی جس کو علم کی تڑپ ہو اسے ہی ملنا چاہیے، ہدایت کی جسے تڑپ ہوگی اسے میں بھی ہدایت دیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اے میرے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندوں جو دنیا میں میرا دین پھیلا، تو یہی تمہارا بھی اصول ہونا چاہیے، جس کو تڑپ ہو اس کی پیاس بجھاؤ۔ اللہ بھی اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اما پارا کے اندر قیامت کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیسے قائم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ منظر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک منظر یہ بھی بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، زندہ دفن کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ موعودہ یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ بتلاتا ہے موعودہ اس لڑکی کو، اس بچی کو کہتے ہیں جسے بوجھ کے تلے دبا کے مارا گیا ہو۔ مارنے کے کئی انداز ہیں، گلا دبا کے، چھری سے، دھاردار چیزوں سے۔ موعودہ اسی لفظ سے آیت الکرسی میں ایک لفظ ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آسمانوں کو، زمینوں کو، آسمان و زمین اور ساری کائنات کو میں اکیلے چلا رہا ہوں، نہ آسمان مجھے تھکا سکتا ہے، نہ زمین مجھے تھکا سکتی ہے، نہ اس کا انتظام و انصرام مجھے تھکا سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے دبا نہیں سکتی۔ وہی لفظ یہاں پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وہ بچی جس کو دبا کے مار دیا گیا۔ کہاں دبایا گیا؟ گڑا خود باپ اپنے ہاتھوں سے کھودا اور اپنی ہی بچی کو اس گڑے میں دھکے دے کر اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ اللہ نے اسے ایک نام دے دیا الموعودہ، اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے ظالموں، اے جابروں، اے سخت دل انسانوں، تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا اور مٹی سے دبا دبا کے مار ڈالا۔ جب اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تجھے قتل کر دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں غور کرو، سوال مجرموں سے ہونا چاہیے، یہ سوال مجرموں سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے۔ بچی نے تھوڑی جرم کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تجھے قتل کر دیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ مجرموں سے سوال کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے مجرموں سے نہیں پوچھوں گا، قتل کرنے والے اس سخت دل باپ سے نہیں پوچھوں گا، میں اس بچی سے سوال کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر باپ سے سوال کیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی بہانہ بنا لے، ہو سکتا ہے کہہ دے میری مجبوری تھی، ہو سکتا ہے کہہ دے سماج کا پریشر تھا، ہو سکتا ہے کوئی بہانہ بنا لے، لیکن اللہ تعالیٰ مجرم کو چھوڑ کر جب اس مظلوم بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کر دیا گیا، وہ بچی جواب دی لا ذنب لی، اے میرے اللہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، میری کوئی خطا نہیں تھی۔ اس کا اتنا جواب دینا ہوگا، وہ مجرم آٹومیٹک مجرم ثابت ہو جائے گا، اب اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو سزا ملنی ہے۔ بچی اگر بھری مجلس میں جواب دے کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، مطلب یہ کہ مجھے مارا گیا ہے۔ علماء اسی آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں ابارشن کرانا سخت حرام، خصوصاً 4 مہینے کے بعد اگر کسی عورت نے، کسی مرد نے، کسی ہسبینڈ اور وائف نے ابارشن کرا کے بچے کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچی سے، اس بچے سے جس کو ابارشن کرا کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالیوں میں پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس سے بھی پوچھے گا کیوں تیرے ماں باپ نے زندہ تجھے جلا ڈالا، ٹکڑے کر ڈالا، تیرے جسم کے پرخچے کیوں اکھاڑ ڈالے؟ وہ بھی جواب دے گی، وہ بھی بچہ بولے
لگے گا اے اللہ میرے ماں باپ کو نہ جانے کون سی مجبوری تھی، سماج کی مجبوری تھی، گھر کا پریشر تھا، ان کی اپنی زندگی کی مجبوری تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری کوئی غلطی نہیں تھی، زندگی چھینی ان لوگوں نے، مجھے مارا ان لوگوں نے، مجھے سانس نہیں لینے دی ان لوگوں نے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بول پڑیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سخت ترین حرام ہے ابارشن کرانا۔ وہ الگ سچویشن بتاتے ہیں کہ کب، اسی لیے ابارشن کرانے سے پہلے کسی معتبر عالم دین، معتبر ڈاکٹر، صرف عالم نہیں، معتبر ڈاکٹر، معتبر عالم دین، دونوں سے کئی بار مشورے کرنے کے بعد تب یہ جگر لگا، یہ ہمت کرنی چاہیے۔ یہ قتل کرنے جاتے ہیں، اور یہ وہ قتل ہے کہ جسے صرف بیوی جانتی ہے اور شوہر جانتا ہے یا تو ڈاکٹر جانتا ہے۔ دنیا کے سامنے ہم اچھے بھلے ہیں، لیکن ہیں قاتل معصوم بچوں کے۔ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی یہ زمین پوری تہس نہس ہونی ہے۔ قبریں جو بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں، بڑے انتظام کے ساتھ لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ مردے کو اتارا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، قبر بند ہے، قبر بند ہے، ادھر سور پھونکا گیا، قیامت آ گئی، ادھر سورج بے نور ہو رہا ہے، چاند بے نور ہو رہا ہے، ستارے اپنی پوری وقت حیثیت کھو رہے ہیں، پہاڑ ہواؤں میں اڑنے لگے، کسی کو ہوش نہیں، ماؤں کے پیٹ سے بچے گرنے لگے، دودھ پلانے والی ماؤں نے بچوں کو پھینکنا شروع کر دیا، ادھر قبر کو آپ نظر ڈالو گے، اللہ فرماتا ہے قبر کھل جائے گی، پھٹ جائے گی، پھٹنے کے بعد اس کو بکھیر دیا جائے گا۔ بعثرت کا مطلب پھاڑ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، پھاڑنے کے بعد اسے بکھیر دیا جائے گا۔ بعثرت کا معنی علماء بتلاتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی دانہ لے، باریک دانہ، اور آپ اٹھائیں، پھر ایسے پھینک دیں، کہاں تک بکھر کے جائے گا؟ وہ قبر کھول کے بکھیر دی جائے گی، اسے پھیلا دیا جائے گا، اس کے پرکچے اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں کھول کر بکھیر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ایک نفس نے جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے وہ نیکی و گناہ ہو، اس کو پتا چل جائے گا، اب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو بھی قبر میں جائے گا، تیری بھی قبر پھٹے گی، تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دے دیا ہے، تجھے تیرے رب سے کس نے راستہ موڑ دیا، کہاں تو جا رہا ہے؟ قبر پھٹے گی، سب کی پھٹے گی، چیتھڑے نہیں باقی بچیں گے، کوئی نقشہ نہیں باقی بچے گا، کوئی ہڈی نہیں باقی بچے گی، لیکن قدرت والا رب ہے، وہ ایک ہڈی کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ قبر سے نکلے ہی ہیں کہ دائیں بائیں دیکھنا چاہیں گے، ہو کیا رہا ہے، پیچھے سے ایک آگ آ جائے گی، رکنے نہیں دے گی، چل بھاگ یہاں سے، جیسے رکیں گے وہ آگ جلانے کی، ڈرانے کی دھمکی دے گی، انسان کو کھدیڑ کے میدان محشر کی طرف وہ بھگاتی ہوئے ننگا دھڑنگا لے کر جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ فرماتا ہے آگے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی اور عذاب ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں سے لینا ہوا تو بھر بھر کے لیا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور لوگوں کو دینا ہوا تو کم کر کے دیا۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ایسے بے ایمان لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کے لیے۔ آدمی بے ایمانی کب کرتا ہے؟ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا حساب نہیں ہونے والا، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، تب تک آدمی بے ایمانی کرتا ہے۔ دنیا ہی میں پکڑے جانے کا ڈر ہو جائے رک جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا میں کوئی تمہاری چالاکی کے سامنے ٹکے یا نہ ٹکے، کیا تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ تم کو اٹھایا بھی جائے گا ایک عظیم دن کے لیے، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا؟ اصل تو مجھ سے ڈرنا ہے، یہاں کیوں نہیں ڈرتے ہو پھر؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں پیدا کیا ہے، پوری زندگی تمہیں عمل کرنا ہے،
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسانوں تمہیں عمل کرنا ہے، تم عمل کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کب تک عمل کرنا ہے؟ فملاقی، عمل کرتے کرتے تمہیں اپنے رب کی طرف جانا، اللہ سے ملاقات کر لینی ہے۔ ایسا نہیں 1 مہینہ کیا پھر اس کے بعد چھٹی، 10 دن کیا اس کے بعد چھٹی، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی اللہ کا مطالبہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے غیروں کی عبادت خانوں، ان کے تہواروں کی طرح اپنی چیزوں کو، اپنی عبادتوں کو بھی بنا لیا ہے، موسمی بنا لیا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کبھی موسمی نہ رہی ہے نہ رہے گی، سالانہ یہ چلتی رہتی ہے۔ سال کا کوئی ایک دن نہیں ایسا گزرے جس میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ سال ہر سال اللہ کی عبادت کرنے والی قوم ہے، لیکن مسلمان بھی بس رمضان عبادت کا مہینہ ہے، باقی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ زندگی عبادت کے لیے دی ہی گئی ہے، اگر عبادت آپ نے نہیں کیا، سب کچھ کیا ہے آپ نے، کچھ نہیں کیا ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے عمل کے لیے، اور عمل کرتے کرتے تم اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہو، ایک دن ملاقات کرو گے، تو کیوں نہ اچھے سے عمل کر لو، تمہارے ساتھ تو وہی جانے والا ہے۔ یہ قرآن کریم آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، 22 سال میں یہ اترا ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہ قرآن کہاں تھا؟ کیا اس کا وجود تھا؟ یہ تھا، کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بہترین و بزرگ پاک قرآن مجید، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اچھا، لوح تختی کو بولتے ہیں، محفوظ جو چیز سیف ہو، محفوظ ہو، اس کو بولتے ہیں۔ لوح محفوظ ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی فرشتے تک کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، اس میں کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے، کیا مٹایا جا رہا ہے، کیا نہیں مٹایا جا رہا ہے، کیا ہونے والا، کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ پھر یہ محفوظ کی بات کیا کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ لوح محفوظ سیف کر دیا گیا ہے کسی کمی اور زیادتی سے، وہ محفوظ ہے شیطانوں کی پہنچ سے، وہ محفوظ ہے کسی چالاک کی چالاکی سے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ صرف میں جانتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے سامنے 2 ہے، یہ ابھی جائے گا ادھر، ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن اگر اس کی ماں نے دعا کر دی، اس نے دعا کر دی، تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ تقدیر معلق ہے، لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا کہ یہ کرے گا کیا، دعا کر کے جائے گا کہ نہیں کر کے جائے گا، وہ اللہ کو پتا ہے، وہ کسی فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، جو بائیں دائیں بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا ہے، جو شب قدر میں سال بھر کی تقدیریں ہماری لکھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تقدیر اللہ لکھنے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم موجود ہے۔ اللہ کے نبی پر 22 سال کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا۔ اللہ نے فرمایا انسانوں تم اپنی پیدائش پہ ہی ایک بار غور کر لو، تم مجبور ہو جاؤ گے مجھے رب ماننے پر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ لے انسان کس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے، اپنی اصلیت پہچان لو، تم کون ہو۔ زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ نہیں تھے، ایک قطرہ تھے، قطرے سے تمہیں میں نے سمندر بھی بنایا، تمہیں ہیرا بھی بنایا، تمہیں میں نے مکمل انسان بھی بنایا، اپنی حیثیت کو مت بھولو۔ اللہ کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ رب العالمین کا نام لیا اور نمازیں ادا کری۔ تزکا کا معنی بتاؤں؟ زکا اور تزکا میں فرق ہے۔ یہاں اللہ نے کہا تزکا، خود کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ اگر دیوار پہ گندگی لگی ہو، مجھے صاف کر رہا ہوں تو میں گندگی پہلے ہٹاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کے نشانات مٹاؤں گا، خوبصورتی کرنی ہو تو اور کچھ لگاؤں گا، لیکن پہلے گندگی ہٹاؤں گا پھر اسے سنواروں گا۔ یہ دوسری چیز ہے، میرے باڈی کی چیز نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں زکا۔
तज़क्का का मतलब हुआ मेरे अंदर गंदगी है, मैं पहले अपने अंदर की गंदगी को निकाल के फेंकूंगा, फिर खूबसूरती इसके अंदर डालूंगा। अल्लाह फरमा रहा है कामयाब हो इंसान जो अंदर की गंदगी और गलाजत को, बदअकीदगी को, शिरक को, बिदअत को, बदअखलाकी को, शैतानत को निकाल के फेंक देता है और फिर अपने अंदर तौहीद को, सुन्नत को, अखलाकमंदी को, नरमी को, शगुफ्तगी को, इन चीज़ों को डालता है, वही तो कामयाब है। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी बंदे की ज़बान पे अल्लाह का जिक्र होगा और नमाज पढ़ने के लिए वक्त पे हाजिर होगा। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। अल्लाह ने फरमाया वजूहु यौमइज़िन खाशिया, जब ढांप लेने वाली वो चीज़ आएगी यानी क़यामत, सारे लोग घेरे में हैं, कुछ चेहरे डरे हुए हैं, आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थके हुए हैं, तस्ला नारन हामिया, लेकिन सीधे ये जहन्नम में जा रहे हैं। क्यों? अमल तो है लेकिन सही नहीं है। अल्लाह को अमल सिर्फ मतलूब नहीं है, अल्लाह को सही उसकी मर्जी के मुताबिक अमल मतलूब है। इसलिए मेरे नबी ने जो दुआ सिखाई है फजर के बाद, कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे, हर इल्म नहीं फायदेमंद है, नफा बख्श इल्म का मुतालबा कर रहा हूँ। वो रिज़्क़न तय्यिबा, चाहे जहां से आए जैसा भी आए, अल्लाह हर रिज़्क़ नहीं, पाक रोजी का मुतालबा कर रहा हूँ। वो अमल मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह उल्टा सीधा हर तरह का अमल नहीं, ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो तू कबूल फरमा ले। तो अल्लाह फरमा रहा अमल कर करके तो थके हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? नारन हामिया, जहन्नम में जाएंगे। इसलिए अमल खुलूस के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए, वही अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक बार क़यामत का मंजर बयान किया और कहा वजाअ रब्बुका कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ज़मीन को बजा दिया जाएगा, ज़मीन को तोड़ फोड़ दिया जाएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जलवा फरमा होगा, फरिश्ते सफ लगा कर खड़े हो जाएंगे। वजाअ रब्बुका, तुम्हारा रब आएगा। मुअतज़िला इस आयत को नहीं मानते थे, कहते थे अल्लाह कैसे आएगा। अहले सुन्नह वल जमाअह कहते नहीं, अल्लाह आएगा। अल्लाह कह रहा आएगा तुम्हारा रब, ज़मीनें तोड़ फोड़, आसमान टूट जाएंगे, अल्लाह आएगा। वजाअ रब्बुक, ये कहते नहीं अल्लाह का हुक्म आएगा। हुक्म का लफ्ज़ ही नहीं बढ़ाते थे, तावील तहरीफ करते थे। हमारा अकीदा नहीं, अल्लाह ने जो कहा है वो सही है। आएगा, कैसे आएगा? कमा यलीक़ु बिजलालिही, जो उसकी शान के लायक है, जैसे उसकी मर्जी, जैसे उसको ज़ेब देगा वो ऐसे आएगा। उसने बताया आएगा तो आएगा। अल्लाह आएगा, फरिश्ते लाइन लगा के सब सब खड़े होंगे, सारी दुनिया के इंसान कब्रों से निकाल के आग के जरिए से धकेल के मैदान महशर में जमा कर दिए गए। जन्नत भी ले आई गई, जहन्नम भी ले आया गया। अब अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, अल्लाह हिसाब को रोक रखा है। हर इंसान अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ है, कोई अपने टखने के मुताबिक, कोई घुटने के पर, कोई कमर के पर और कोई अपने सीने तक, कोई अपने ही पसीने में सरापा डूबा हुआ है। अल्लाह हिसाब ही नहीं ले रहा है। सारे के सारे फरिश्ते लाइन में खड़े हैं, सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब के सब डरे हुए हैं। सब यही कह रहे हैं अल्लाह आज जितना गुस्सा है, इससे पहले रब्बुल आलमीन कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। वजाअ रब्बुका, अल्लाह आएगा। जब आएगा अल्लाह, लोग क्या कहेंगे? यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान याद आएगा, उसको कहेगा आप क्या करें। व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन वो सोचेगा काश की अमल कर लिया होता। अल्लाह फरमा रहा है व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया, अब हिसाब होगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, फिर उस वक्त इंसान कहेगा काश वो 60-70 साल ज़िंदगी में नेकियां जमा करके इस दिन के लिए भेज दिया होता।
کر لیا ہوتا. اللہ کہتا آج پچھتا رہے ہو وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ. اب نہیں کچھ ہونے والا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ گڑگڑانے لگے, اللہ موقع ایک, اللہ ڈانٹے گا اخسؤوا ولا تکلمون, خبردار خاموش ہو جاؤ, مجھ سے بات نہ کرو, ڈانٹ دے گا. اور اس ڈانٹ کے بعد مفسرین کہتے ہیں ایسا سناٹا چھا جائے گا یہ اربوں خربوں کی آبادی پہ, جہاں جنات بھی موجود ہے, انسان بھی موجود ہے, کہ بس ایسے سرسراہٹ کی آواز سنے سے لگے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر. کسی کی کیا مجال ہے کہ بول دے, کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی انسان, کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے زبان کھول دے. اللہ کا اخسؤوا ولا تکلمون, مجھے بات نہ کرو. جب موقع دیا, لاکھوں نبی بھیج دیے, آسمانی کتابیں اتار دی, زمین, آسمان, ہوائیں, دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں جو مجھے میرے بارے میں تمہیں بتا رہی تھی, تب سمجھ میں نہیں آیا, اور اب موقع مانگ رہے ہو. اسی بھی میرے نبی فرماتے ہیں ایک مرحلہ آئے گا, اللہ کچھ لوگوں سے نہ بات کرے گا, نہ نظریں اٹھا کے دیکھے گا, رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا, اور اللہ تعالیٰ نہ کبھی ان کو معاف کرے گا. کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی ڈانٹ سہیں گے, جن کو اللہ فرمائے گا نہیں نظروں سے ہٹ جاؤ, تم بات نہ کرو. آج دنیا میں اللہ کہتا ادعونی استجب لکم, میرے بندوں مجھے پکارو, مجھ سے بات کرو, مجھ سے دعائیں کرو, میں دعائیں سننے والا ہوں. وہاں کل کہے گا اخسؤوا ولا تکلمون, خاموش ہو جاؤ, بات نہ کرو. کیا عجیب منظر ہے. یہ قرآن ہے, قرآن ہمیں نکالتا ہے دنیا کی پوری گندگی سے اور کہتا چلو اپنے رب کی طرف. اگر قرآن پڑھ کے ہم اللہ سے نہ جڑ پائیں تو بڑے بد نصیب ہیں ہم. اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی؟ اللہ تعالیٰ جب قسم کھانے پہ آتا ہے تو اللہ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک رشتے کی قسم کھائی ہے. وہ رشتہ کون سا پتہ ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے باپ کی, قسم ہے اس کے بیٹے کی, قسم ہے جننے والے باپ کی, قسم ہے پیدا ہونے والے بچے کی. اللہ قسم کھا, اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا, ہاں ہم اور آپ نہیں کھا سکتے. اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے, نبی کا مکہ میں ہونا اس کی قسم کھا رہا ہے, چاند ستارے کی قسم, باپ اور بیٹے کی قسم کھا رہا ہے. باپ بیٹا, کون باپ کون بیٹا؟ مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے, قسم ہے آدم کی ان کی ذریت کی, قسم ہے ابراہیم کی ان کے بیٹے اسماعیل کی, قسم ہے محمد الرسول اللہ ان کی ذریت کی, قسم ہے دنیا کے سارے باپ کی ان کی ساری اولادوں کی. قسم کھایا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو تھکاوٹ ہی میں پیدا کیا. مطلب انسان پیدا ہی ہوا ہے تھکنے کے لیے, پوری زندگی اس کو تھکنا ہی ہے, پوری زندگی اس کو محنت ہی کرنی ہے, سکون مرنے کے بعد ملے گا. باپ اور بیٹے کے رشتے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. غور کریں کتنا معتبر یہ رشتہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور رشتے کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہی نہیں ہے. اور آگے رب تو دیکھیے, قسم باپ اور بیٹے کی, فوراً اللہ نے کیا کہا؟ انسان کو پیدا ہی کیا ہے ہم نے تھکاوٹ میں. ایک بیٹے کے لیے باپ جتنا تھکتا ہے بتاؤ کون تھکتا ہے؟ اولاد کے لیے باپ جتنا تھکتا ہے اس روئے زمین پہ کوئی نہیں تھکتا ہے. اللہ اشارہ دے رہا ہے یہ باپ تھک رہا ہے تمہارے لیے. تم جب سے جنم لیتے ہو جب تک زندہ ہو, اگر باپ میں سکت ہے تو وہی تھک رہا ہے. اگر تمہیں اللہ نے نواز دیا, آرام دے سکتے ہو تو دے دو. کہہ دو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما, بچپن میں بہت ہماری تربیت کی ہے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے, یہ اخلاق اور ادب دکھاتا ہے. پھر آگے اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا, کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. وقد خاب من دساہا, ناکام ہے وہ جس نے اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دیا, نے گندگی کو نکالا نہیں, صفائی اپنے آپ کی نہیں کی, وہ آدمی ناکام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے بندو اللہ نے نعمتیں تو بہت تمہیں دی ہیں, رب کی نعمتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے
فحدث، تو بیان کرو. بس ایک شرط ہے، تمہیں فخر نہیں ہونا ہے. نعمت بیان کرتے وقت کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے. تحدیث نعمت بیان کرو تو اس نعمت بیان کرنے سے تمہارے اندر سدھار ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اور تم تکبر میں آ جاؤ، سامنے والے کو ذلیل کر دو. اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کی نعمتیں جو عطا کی اللہ نے اس کو بیان کر سکتے. یہ اللہ نے مسئلہ بتایا. اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا اے نبی آپ کے سینوں کو ہم نے کھول دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 2 بار حضرت جبرائیل نے آپریشن کیا، دل نکالا، سونے کی تشتری میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھلا اور دوبارہ لگا دیا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی شیطان اور جنات کا کنٹرول نہیں ہو پاتا تھا. اور عام وہ انسانی فطرتیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ برائیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی. اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، آج تنگی ہے پریشان نہ ہو، تنگی کے بعد ہی تو آسانی آتی ہے. تنگی آئی ہے مطلب آسانیاں تمہارے دائیں بائیں ہیں، جیسے ختم ہوگی وہ آسانی آ جائے گی. رات چھائی ہے اپنی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے ساتھ، وقت آئے گا رات بھی جائے گی، صبح بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا. بس تھوڑا صبر کر لے بندے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن کب تک وہ خوبصورت ہے؟ جب تک وہ میرا ہے. میرے در سے ہٹا، میرے پاس سے بھاگنے کی کوشش کیا، رددناہ لوٹا دوں گا اسے میں اسفل سافلین، زمین کی تہوں میں پہنچا دوں گا. وہی اللہ جو کہہ رہا ہے انسان کو خوبصورت بنایا، ڈھانچہ اچھا بنایا، عزت دار بنایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، قرآن والا بنایا. اگر وہ میرا ہے تب تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میرا نہیں ہے رددناہ اسفل سافلین، جو نیچے کے لوگ ہیں ان میں بھی سب سے نیچے اس کو میں پہنچا دوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. اپنے اوپر ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو، احسن تقویم میں یا اسفل سافلین میں. اس کے بعد ہے سورہ اقرا، قرآن کی پہلی آیتیں جو میرے نبی پر اتری. پڑھو، اقرا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. پڑھو، تمہارا رب بہت عطا کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. ہاں انسان سرکش ہے، سرکشی کرتا ہے. اس کے آخر میں اللہ نے کہا شیطانوں کی، غیر اللہ کی پیروی نہ کرو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس کے بعد شب قدر والی صورت ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور خصوصاً جبرائیل امین اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت اور پرمیشن لے کے زمین پہ آتے ہیں. کون سی رات میں؟ شب قدر میں. اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل بھی ہوتے ہیں. بڑی بات یہ ہے رب سے اجازت لے کر آتے ہیں. اللہ سے اجازت لے کے آئے مطلب فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے. نہ اجازت لیتے تب بھی معلوم تھا، لیکن فرشتے بغیر اجازت کے کون سا کام کرنے والے ہیں؟ وہ تو ہم ہیں کہ اجازت، مرضی، اطاعت، نافرمانی یہ سب نہیں دیکھتے، فرشتے دیکھتے. اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو ان کو میں کہہ دیتا ہوں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ فرشتے اس رات میں آتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک ہوتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کب سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری 2 بجے سے ہوتی ہے. نہیں، مغرب کے وقت سے لے کر فجر تک یہ شب قدر ہوتی ہے. یہاں سے ہماری عبادتوں کو شروعات ہونی چاہیے. اور اگر عبادت نہ کر سکیں تو کم سے کم برائی تو نہیں کرنا ہے، کم سے کم کوئی گناہ اس میں نہیں کرنا ہے. کیونکہ جیسے عبادتوں کا درجہ بلند ہے ویسے گناہوں کا بھی ادھر حساب تگڑا ہونے والا ہے. فرشتے آئے ہوئے ہیں زمین پہ، جبرائیل آئے ہوئے ہیں، اور تمہیں پڑی ہے کرکٹ دیکھنے کی، تمہیں پڑی ہے ٹی وی دیکھنے کی، تمہیں اور ہی کوئی اور شوق اپنا تمہارا لگا ہوا ہے. آسمان سے فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں، جبرائیل فرشتوں کے سردار اتر کے آ رہے ہیں، تم اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہو. وہ فرشتے بھی کہتے تھے جس وقت ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں رشک آتا ہے انسانوں پر، زمین پہ آ کے ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کہتے ہوں گے یہ انسان ہے،
ہاں وہ فرشتے اچھوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی رش کرتے ہیں، اللہ واقعی یہ تیری مخلوق ہے، انہی کے لیے جنت بنی ہے، جنت کے مستحق۔ اس کے بعد بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو فجر کے بعد میں درس قرآن دیتا ہوں، تقریباً سورہ ضحیٰ تک ادھر سے میں تفصیلی درس دے چکا ہوں، یوٹیوب پہ ہے، اگر آپ سننا چاہیں تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ ایک صورت ہے قل هو اللہ احد، کتنی پیاری صورت، کیوں؟ اس کا مطلب جس دن ہم سمجھ لیں گے، جان رہے یا نہ رہے، شرک تو نہیں کریں گے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ دنیا میں جتنے لوگ پرماتما ایشور گاڈ معبود مان رہے ہیں، اللہ نے ایک ہی آیت میں سب پر ایسی تلوار ماری، سب کے سب ختم، ایک ہے۔ اب ایک سے جو 2 ہوا، 1.5 ہوا، 1.25 ہوا، سب ملیا میٹ ہے، سب شرک ہے، اب آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے تمام ان لوگوں پر رد کر دیا جو چڑھاوے چڑھانے والی قوم ہے، جو بتاشے چادریں چڑھانے والی قوم ہے، جو کیلے اور مٹھائیاں چڑھانے والی قوم ہے، دودھ چڑھانے والی قوم ہے، جو اپنے معبودوں پر کھانے پینے کی چیزیں چڑھانے والی قوم ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے، وہ لوگوں وہ رانگ نمبر ہے۔ اللہ الصمد جو حقیقت میں رب ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری چادروں گادروں کی ضرورت نہیں، اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ تم زمین کے محتاجوں کی مدد کرو، تم اپنے رب کی مدد کر رہے ہوگے، ان پر اللہ نے رد کر دیا۔ لم یلد ولم یولد، جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان تمام مشرکوں کا رد کر دیا۔ پہلی آیت میں ایک سے زیادہ جو لوگ مانتے ہیں ان کا رد، دوسری آیت میں جو لوگ چڑھاوے والے ان کا رد، تیسری آیت میں جو اللہ کا بیٹا بیٹی مانتے ہیں ان کا رد۔ اب بچے تھوڑے بہت مشرک الگ الگ ٹائپ کے، اللہ نے فرمایا تمہارا صفایا اگلی آیت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کو بھی تم لانا چاہتے ہو، تم جبریل کو لانا چاہتے ہو، تم فرشتوں کو لانا چاہتے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لانا چاہتے ہو، اللہ جواب دے رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ پوری 4 آیتوں پہ مشتمل سورت شرک کی ہر قسم کی جڑ کھود رہی ہے۔ ایسے نہیں 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کو مان لیا جائے تو مشرک کہاں رہ جائے گا مسلمان؟ اسی میں تو گڑبڑی ہے، یہی تو نہیں مان رہا ہے، یا تو پہلی والی 1 سے 2 میں ہے، یا تو پھر چڑھانے وڑانے میں لگا ہوا ہے، یا پھر بیٹا بیٹی میں لگا ہوا ہے، یا پھر کسی کو وہاں تک پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اچھا غضب کی بات ہے، یہ دونوں صورتیں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد۔ آپ کو پتہ ہے نبی کی سنت کیا ہے؟ فجر کی جو سنت ہوتی ہے، فجر کی سنت 2 رکعت پہلے ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ 2 رکعت دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اتنا ثواب اس کا۔ اس 2 رکعت میں ہمارے نبی کی سنت کیا تھی؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اب دن کی سٹارٹنگ ہو گئی، شروعات ہو گئی ان دونوں صورتوں سے جو توحید والی ہیں اور شرک کے خلاف۔ پورا دن گزرا، شام ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، جو بھی نماز پڑھنی تھی تہجد بھی میرے نبی نے پڑھ لی۔ اب اخیر میں اللہ کے نبی جب وطر پڑھنے والے ہیں تو وطر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، شروعات قل هو اللہ احد سے، اور پھر دن کا اختتام بھی قل هو اللہ احد سے۔ مطلب یہ ہے مسلمان نہ تو جاگتے ہوئے شرک کرتا ہے، نہ سوتے ہوئے شرک کرتا ہے، صبح بھی شرک سے برات کا، شام کو بھی شرک سے برات کا، صبح بھی توحید کا جام پیتا ہے، شام کو بھی توحید کا جام پیتا ہے۔ یہ موحد بن کے رہے گا تبھی مسلمان و مومن ہے، ورنہ پھر اس کا گزارا کیا ہونے والا ہے؟ جو آئے گا ادھر سے ایک تھپڑ ادھر سے ایک تھپڑ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ہمارے تھوڑی ہو کہ میں تمہیں بچاؤں گا، ہمارے بنو، پھر دیکھو میری جلوہ گری، پھر دیکھو میری قدرت، کیسے میں سمندروں کو پھاڑ کے راستہ بناتا ہوں، کیسے میں پہاڑوں کو روک دیتا ہوں، اور کیسے میں پہاڑوں کو لڑکا دیتا ہوں، کیسے میں غاروں کو بند کر دیتا ہوں، کیسے میں نگاہوں کو لوگوں کی بند کر دیتا ہوں، کیسے میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہو یعبدوننی لا یشرکون بی، میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، آؤ میرے در پہ، میرے ہاں کمی تھوڑی ہے، تم کمی کر رہے ہو، میرے بن نہیں رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگر مومن بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ یہ آخری پارہ تھا، آج قرآن مکمل ہوا۔ ویسے تو ایک پارے کے نام سے منتخب آیات کی تفسیر ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک جھلکی ہے،
یہ قرآن کی مکمل تفسیر نہیں، یہ ایک جھلکی ہے۔ جن آیتوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے انہی آیتوں کو میں مکمل تفسیر نہیں کر پایا، بہت ساری چیزیں اس میں چھوٹ گئی ہیں۔ یہ ایک نمونہ تھا، ایک جھلکی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا لوگ قرآن میں کیا ہے ایک سرسری نظر سے جان جائیں، اور خاص طور سے میں نے اس سال فوکس کیا کہ وہ آیتیں رہیں جو ایمانیات پہ فوکس کرتی ہیں، جو انسان کی ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، جو ایمان بڑھائیں۔ کیوں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں اسی میں مسئلہ خراب ہے۔ کسی کو قبر کے عذاب پر یقین نہیں، کسی کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں، کسی کو فرشتوں کی دنیا دیومالائی لگ رہی ہے، کسی کو مرنے کے بعد پر بھروسہ نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کسی کو توحید نہیں پتہ، کوئی شرک کو ہی توحید سمجھ رہا ہے، کوئی سنت کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اور بدعت ہی کو اپنی دین سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بنیادی چیزیں اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اگر حق ہے اور سچ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہے، غلطی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے ہے۔ اللہ سے اس کی معافی طلب کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جو کچھ بیان ہوا ہے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے، لوگوں نے سنا ہے، ہمیں سچے دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ رب العالمین یہ قرآن کی ایک جھلکی تھی جو ہم سب نے دیکھی ہے۔ تیرا قرآن عبرتوں سے، نصیحتوں سے، علم کے خزانوں سے بھرا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عنایت فرما، سالہ سال اس کتاب سے ہمیں لگے رہنے کی، اس سے موتیوں کو نکالنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس کو پڑھ کر اے اللہ تعالی ہمارا ایمان تر و تازہ ہو، ہم ایمان والے مکمل بن جائیں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اے اللہ رب العالمین یہ قرآن ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، تو اے اللہ ہمیں اس کو پڑھ کر ہدایت لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب العالمین جس طریقے سے تیرے نبی نے اس قرآن کو سمجھا، تیرے نبی کے پیارے صحابہ نے اس قرآن کو سمجھا اور پڑھا ہے، ہمیں بالکل اسی نہج پر، اسی منہج پر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر مخلوق شے ہے، تیرا کلام ہے، تیری صفت ہے، تیری صفت کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس سے عبرتیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ قرآن کے ایک حرف پر جو تو نے 10 نیکی دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ ساری نیکیاں اور بڑھا کر بغیر کسی کمی کے تجھ سے سوال کرتے عطا فرما دے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اس کو درج فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگوں نے جو بھی سنا ہے، ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور سننے کو قبول فرما، اور ہماری اسی نیکی کو، قرآن سے اسی محبت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔